بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے اور میری طرف سے السلام علیکم. صورتحال اس وقت کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے جناب کہ قومی سلامتی کمیٹی کا ہوا اجلاس، اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اچانک پارٹیاں متحرک ہو گئی ہیں، اور کوئی واشنگٹن یاترا کی بات کر رہا ہے اور کوئی کھلے عام کہہ رہا ہے کہ جناب امریکہ اور یورپ ہماری طرف دیکھیں. اور پھر ایک اور آواز اٹھی اور وہ آج تھی، اور وہ یہ تھی کہ جناب یہ ذاتی پسند ناپسند پہ خارجہ پالیسی تبدیل نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک اطلاع ہے، اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد مختلف سفارتکاروں سے مختلف شرکاء کی ملاقاتیں ہوئیں، اور کچھ ملاقاتیں ورچوئل ہوئیں اور کچھ ملاقاتیں بالمشافہ ہوئیں. تو یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ ایک اہم ترین خبر بھی ہوگی، اور خاص طور پہ تھوڑا سا سوچنے کا مقام بھی ہوگا کہ اگر ہم ان کیمرہ سیشنز کو بھی، ان کیمرہ بریفنگز کو بھی اپنے سینے میں محفوظ نہیں رکھ سکتے تو پھر کیا چیزیں ہوں گی جو رکھی جا سکتی ہیں. اور پھر قومی سیاست کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو شاہ صاحب کہاں سے سلسلہ شروع کیا جائے؟ بھائی آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے. آج گوادر سے لے کے گلگت تک، اور اسلام آباد سے واشنگٹن تک، اور مریم سے لے کے میرا مطلب ہے شہباز شریف تک، آپ کے پاس تو سارا کچھ آج پھینک کے پھر اس پر ہم اپنی رائے. میرا خیال ہے کہ شروع کر دیں. قومی سیاست کو ذرا دیکھتے ہیں بعد میں، وہ بھی امپورٹنٹ خبر ہے. آج کچھ باتیں ہوئی ہیں، لیکن اصل چوائس صاحب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور ایک اجلاس ہو چکا ہے اور ایک ابھی ہونا ہے، اور اس کے بعد سفارشات مرتب کی جانی ہیں. سفارشات مرتب کر کے ایک اعلان ہونا ہے کہ ہماری انگیجمنٹس فردر افغانستان کے معاملے میں کیا ہونی چاہیے، امریکہ کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اور اس ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو صاحب ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ جیسے ہی اجلاس ہوا اس کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے ایسے لگ رہا ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے کہ جناب ہم ہیں آپ کے لیے کام کرنے والے. یہ جو موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت ہے یہ تو آپ کے ساتھ ذرا تھوڑا سا ٹائٹ رویہ رکھے ہوئے، ہماری طرف دیکھیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے شروع کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، تینوں ایک ہی بات کر رہے ہیں، حالانکہ تینوں کے آپس میں شدید ترین اختلافات ہیں، لیکن اس مسئلے پہ سب کی نظریں واشنگٹن کی طرف ہیں. تو پہلے ذرا سنائیے گا جی. چلیں مریم نواز صاحبہ کو سنائیں. آج مریم نواز صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی تو کیا کہا؟ بدلتے ہوئے سیاسی حالات اور اپنے پرسنل جو آپ کے حالات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کو پاکستان کی فارن پالیسی نہیں بنانی چاہیے. آپ کی جو سیاسی سٹینڈنگ ہے فارن پالیسی اس سے لنکڈ نہیں ہونی چاہیے. وہ آپ کی ذاتی پالیسی نہیں ہے، وہ قومی پالیسی ہے. چودھری صاحب یہ قومی پالیسی ہے اور یہ ذاتی پالیسی نہیں ہونی چاہیے، جبکہ اس وقت پچھلے 3 سال سے ہمارا ایک وزیر خارجہ بھی موجود ہے، ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی موجود ہے، پھر بریفنگز بھی ہو رہی ہیں، صلاح مشورے بھی ہو رہے ہیں. ذاتی پالیسی تو اس وقت نہیں تھی جب مودی سرکار کو بلایا گیا تھا جاتی عمرہ. اور یہ کیا سگنل دیے جا رہے ہیں واشنگٹن کو کہ ہماری طرف دیکھیں؟ صابر شاکر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک فرام گوادر. تو بات یہ ہے کہ وہ جو 20-31 سال افغانستان کے چپے چپے پر کارپٹ بامبنگ سے لے کے کوئی دنیا کا جدید ہتھیار ایسا نہیں رہ گیا تھا جو انہوں نے اتحادی فوجوں نے وہاں استعمال نہ کیا ہو. اس کے باوجود افغانستان قائم دائم ہے، اور عبرت کا نشان ہے وہ لوگ جو یہاں سے بگرام سے رات کے اندھیرے میں اور افغان حکومت کے اور فوجیوں کو بتائے بغیر رات کے اندھیرے میں وہاں سے بھاگ گئے کہ کہیں ہمارے اوپر حملے نہ کرا دیں اور ہمیں جہاز اڑانے مشکل ہو جائے. تو جب ان کا یہ عالم ہے جی، تو مریم ہوں یا بلاول ہوں یا زرداری ہوں یا شہباز شریف ہوں، انہوں نے کیا بیچنا ہے اور امریکہ کو کیا دینا ہے
آپ کو کل کی بات ہے، سال پہلے ہم یہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ جو روس اور چین نزدیک ہوتے گئے اور چین نے جو ہندوستان کو سبق سکھایا آج تک اٹھ نہیں سکے وہ. تو یہاں پاکستان کے اندر جب فوج اور حکومت ایک پیج پر ہوں، یہ جا کے وہاں ان سے اپنے پاپڑ بیلیں، ترلے منتا کرن، اپنے آپ کو پیش کریں. گون ور دی ڈیز. چوہدری صاحب البتہ یہ میں آپ کی اور سب کی سب کے لیے خبر دے رہا ہوں کہ جو یہ وہاں 8-9 گھنٹے ہیں وہ ضائع نہیں ہوئے. اور جب ہم نے دو ٹوک سوال کیا ہائیسٹ سورسز ان دی لینڈ ان ون فارم اور دی ادر کہ اس بریفنگ کا اور اس ابھی ہے نا ٹائم ہے ذرا جی بالکل کریں امپورٹنٹ. تو یہ بہت اہم خبر ہے کہ یہ جو آپ نے اتنی لمبی چوڑی بریفنگ دی ہے اور اس میں باندھ کی بولیاں بھی بولی گئیں اور بقول شخص انہوں نے کہا کہ اگر اسمبلی کا اجلاس جو ہے صحیح طریقے سے چلانا ہے، بقول شاہد خاقان عباسی صاحب کے جو بڑے بطلے حریت بنتے ہیں، تو فوج کو ہر اجلاس میں بلا لیا جائے تو اچھا ہے. یہ تو ہو گیا لطیفہ. جی ہاں. تو خبر یہ ہے، میں نے کہا کہ قومی مفادات کے لیے اور اہم ایشوز کے اوپر جو پاکستان کا موقف ہے، قومی اتفاق رائے بلڈ کرنے میں کوئی کامیابی پاسبل ہے. انہوں نے کہا انشاءاللہ قومی اتفاق رائے قومی مسائل اور ایشوز کے اوپر، امور کے اوپر، خواہ وہ امریکہ ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہے، لازمی ہوگا. تو ہمیں خوش فہمی کہہ لیں یا آپٹیمزم کہہ لیں یا یہ سمجھو کہ یہ ایک بہت اچھا اور یعنی بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے نقطہ نظر سے. اینڈ آئی ایم ویری ویری پازیٹیو. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے بہت پرانی بات ہے ویسے، جسٹ فار یور، کیونکہ یو آر ینگر ٹو می، اس لیے آپ لوگوں کو ماضی بھی بتاتے ہیں. تو ایک دن میں نے بریگیڈیئر صدیق صالح مرحوم تھے، وہ بھی شہید ہو گئے ضیاء الحق کے ساتھ، یو نو دیٹ. جی ہاں. جی تو میں نے کہا یار انہوں نے کسی کو فون کیا تو آگے سے اس نے بندے نے کوئی فون ان کا کوئی کام تھا چھوٹا موٹا تو بند کیا. تو میں نے کہا جی وہ غلط بیانی نہ کر رہا ہو. انہوں نے کہا چودھری صاحب یاد رکھیں فوج میں کوئی سینئر جونیئر کو اور کوئی جونیئر سینئر کو غلط بیانی نہیں کرتا. یہاں تو زبانی حکم پر لوگوں نے جانیں دینی ہوتی ہیں اور لینی ہوتی ہیں. رائٹنگ میں نہیں دیا جاتا کہ جاؤ اور مر جاؤ اور مار دو. وی جسٹ کنوے آرڈرز. تو جب مجھے کہا گیا ہے کہ یہ اتفاق رائے پیدا ہوگا تو مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا ہوگا. بالکل آپ آگے یہ بات تو میں نے اپنی بات کر لی مکمل. یہ بریفنگ دی تو اسی لیے دی گئی تھی کہ سب کو بلایا جائے اور بلا کے اعتماد میں لیا جائے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ بتایا جائے بھئی آپ بھی اتنے ہی سٹیک ہولڈر ہیں اس سسٹم کے، اس ملک کے، جتنے کی گورنمنٹ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے جو سائن اور اس کے جو سگنلز آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ سفارتکار ایک تو مل رہے ہیں اور 3-4 ملکوں کے سفارتکار ہیں اور کون سے انہیں ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، وہ مل رہے ہیں اور ان کو ایک ایک بات بتائی گئی کہ جناب اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں اور یہ سوالات ہوئے، سودا بیچا جا رہا ہے، یہ سودا بیچا جا رہا ہے جو میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ہم ہیں، ہماری خدمات حاضر ہیں. بظاہر کہا جاتا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ، موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت سی پیک کو رول بیک کر رہی ہے، گو سلو کی پالیسی اختیار کر رہی ہے، اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہے، کشمیر کا سودا کر دیا ہے. لیکن ان فیکٹ کیا کہا جا رہا ہے کہ خارجہ پالیسی نہیں تبدیل کرنی، ہم نے امریکن بلاک سے نہیں نکلنا. دوبارہ مریم کو سنیے، پھر اس کے بعد مزید کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ اور سنواتا ہوں، پھر چودھری صاحب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ تو اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، پاکستان آگے بڑھے. مریم کو ذرا سنوائیے جی کیا کہہ رہی ہیں بٹوین دا لائن. بدلتے ہوئے سیاسی حالات اور اپنے پرسنل جو آپ کے حالات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کو پاکستان کی فورن پالیسی نہیں بنانی چاہیے. آپ کی جو سیاسی سٹینڈنگ ہے فورن پالیسی اس سے لنکڈ نہیں ہونی چاہیے. وہ آپ کی ذاتی پالیسی نہیں ہے،
وہ قومی پالیسی ہے. ذاتی پالیسی، مفادات، سیاسی. چوہدری صاحب اب مزید کلیئرٹی لے لیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ مسلم لیگ نواز کے بالکل اہم اتحادی، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل ہیں، صدر ہیں، بلکہ صدر ہیں. سنیے جی ذرا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ دن پہلے جو بائیڈن جب آئے تو کیا کہا تھا، سنائیے جی. اگر جو بائیڈن آئے ہیں تو وہ ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں. ایک طویل زمانے تک وہ سینٹ کے رکن رہے، پھر ایک طویل عرصے تک وہ نائب صدر رہے، تو ان کو حکومت کرنے کا اور سیاست کرنے کا ایک طویل تجربہ حاصل ہے، اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. جب اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہا ہے امریکہ، تو پوری دنیا کی انسانیت کو فائدہ اٹھانا چاہیے. جو بائیڈن بھی یہ بات سمجھتا ہے کیونکہ وہ ڈیموکریٹس ہیں، وہ پاکستان کی حکومت کو ڈیموکریسی کے معیار پر ایک ڈیموکریٹ گورنمنٹ تسلیم نہیں کر رہی ہے، کہ رویوں سے اندازہ لگ رہا ہے، اور ان کو کرنے بھی نہیں چاہیے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اتنی کلیئرٹی، مزید اس سے زیادہ کلیئرٹی لے رہی. سوات کا جلسہ، شہباز شریف صاحب وہاں پہ موجود. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا؟ میں عالمی برادری سے بھی کہنا چاہتا ہوں، امریکہ اور یورپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی جمہوریت کے علمبردار اور جمہوریت کے دعوے دار ہیں تو پاکستان کی جمہوریت کی اس حقیقت کو سمجھو. پاکستان کی جمہوریت کی اس حقیقت کو سمجھو. چوہدری صاحب یہ کہہ رہے ہیں امریکہ اور یورپ سے، اور امریکہ اور یورپ، اور اس وقت سی پیک، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اور اس کے مخالفین کون ہیں؟ امریکہ، یورپ اور بھارت اور دنیا کے دیگر ممالک. یہ ان سے مخاطب تھے ہماری ناقص رائے کے مطابق. فرمائیے چوہدری صاحب. صابر شاکر صاحب، آپ نے صحیح نتیجہ نکالا ہے اور صحیح پکڑا ہے ان کو. یہ لوگ جو ہیں جب ادھر کئی دفعہ فوج کے پاس ٹکرے مارتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو ہٹا دو اور ہمیں لے کے آؤ، ہم ہیں فلاں ہیں، اب ادھر دال نہیں گلی، ادھر ان کا بس نہیں چلا، تو امریکہ اور یورپ، کیونکہ پاکستان نے ایک مبنی بر حقیقت ملک کے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی جنگ اور کسی یعنی وار تھیٹر کے اندر کوئی ایندھن بننے کے لیے تیاری سے انکار کر دیا، تو اب یہ ان طاقتوں کو انوائٹ کر رہے ہیں، ان کو شے دے رہے ہیں، انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ان کے مرے اور ان کے گماشتے بننے کی درخواستیں ڈال رہے ہیں کہ ہم حاضر ہیں. یہ اگر جنرل باجوہ اور عمران خان تم آپ کے کہنے پر نہیں کرا، تو میں اصل میں وہ بات جو بگرام والی تھی نا، کیونکہ بہت بڑی حقیقت ہے، ان کو اس سے ہی ان لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ 22 سال جن کے گردن پر سوار رہے ہیں ان کو بتائے بغیر بھاگ گئے، تو ان کا کیا حشر کریں گے؟ وہ میں آپ کو سنواتا ہوں. اور ان کی کسی نے نہیں سنی کہ جو بائیڈن یہ کرے گا، اور تہاڈا ماما لگتا ہے جو بائیڈن. تو یہی تو چیزیں What are you trying to convey? We are Pakistanis and we اپنی will خدمات decide پیش our کر رہے ہیں. matters here in Pakistan. اپنی خدمات پیش ویسے کر رہے ہیں صابر چوہدری شاکر صاحب. صاحب آپ نے بڑی زیادتی کی ہے. جی صابر شاکر صاحب آپ نے بہت زیادتی کی ہے، میں آپ کو ضرور کہوں گا. سر کیوں؟ آپ کو چاہیے تھا فضل الرحمان اور مریم کو بھی اس میں بریفنگ میں بلا لیتے. جی نہیں تو ان تم کے کو غیر سے جو رسم و راہ ہو، جو مجھ کو بھی مولانا پوچھتے کے رہو تو بیٹے، کیا برا ہو. مولانا کے بیٹے موجود تھے، مریم کے نہیں، بیٹے شیٹے کو نہیں مانتے مولانا. مریم کے چچا موجود تھے. سر کیا بات کرتے ہیں، اتنے سارے ماؤتھ پیس تھے یہ اس تو میٹنگ آپ ان کے زخموں پر نمک چھڑک کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تجویز ہم دے دیتے ہیں جی کہ تمام پارٹی ہیڈز کو ان کو بھی بلا لیں، پھر الگ سے ایک میٹنگ ان کے ساتھ بھی کر لیں. لیکن نہیں، ان کو بھی بلا کے بٹھا دیں، ان کی بھی ذرا جس طرح ایک آپ کے صحافی کے ساتھ ہوا وہاں پنڈی میں افطاری کے بعد، جی ان کا روزہ بھی رکھنا مشکل ہو گیا جی، اور جیسے یہاں 2-3 لوگوں کے ساتھ ہوا. تو کیا خیال ہے؟ تو چوہدری صاحب ایک اور بات بھی میرے ذہن میں مجھے کسی نے ہمیں شرارتاً بتائی، تو میں نے کہا جی کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے خود
یہ کہا کہ نہیں صرف پارلیمانی لیڈرز نہیں ہونے چاہیے بلکہ اس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے اس کمیٹی کا، اور اس میں آپ نے ڈیفنس کمیٹی سینٹ بھی ڈالی، ڈیفنس کمیٹی آپ نے ڈالی، قومی اسمبلی کی بھی، اور 80 ارکان کو آپ نے بلا لیا، تو یہ کیسے ان کے امرہ رہ سکتی ہے؟ تو جواب آیا کہ اتنے بچے ہم بھی نہیں ہیں، اور بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے کنوے کرنے کی ضرورت آتی ہے تو پھر کنوے کر دی جاتی ہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، پاکستان کی راہیں اگلی نئی راہیں کون سی ہیں، اور پاکستان اگر فیصلہ کر چکا ہے خارجہ پالیسی کو ملٹی ڈائمینشنل کرنے کا اور نئی راہیں متعین کرنے کا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے چوہدری صاحب کہ نواز شریف صاحب نے پورے 5 سال وزیر خارجہ نہیں لگایا تھا، وہ وزارت خارجہ انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، نریندر مودی کے ساتھ وہ براہ راست خود رابطے میں تھے، ادھر حمزہ شہباز غلام دستگیر خان جاتے تھے دلی میں پیغام لے کے، اور وہ آتے تھے جاتی عمرہ ویکینڈ پہ، تو یہاں تک اتنے کلوز ریلیشنز تھے اس وقت، اس حد تک خارجہ پالیسی قومی سطح پہ چلائی جا رہی تھی بڑی سوچ بچار کے بعد۔ تو اب یہ کہتے ہیں پھر اگلی بات ہے صاحب بلاول بھٹو، وہ جانا چاہ رہے ہیں واشنگٹن، اور جانا بھی چاہ رہے ہیں اگلی کمیٹی کے اجلاس سے پہلے پہلے۔ اب یہ پیپلز پارٹی کیوں بار بار اسی طرف جاتی ہے، وہیں سے سمجھتی ہے کہ جو بائیڈن کے ساتھ چونکہ پیپلز پارٹی کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، ان کو سول اعزاز دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں ہماری لابی اچھی بنے گی، اور اس وایا واشنگٹن آنا چاہ رہے ہیں۔ جی چودھری صاحب۔ جناب ان کو ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ امریکہ اور ان کو پاکستان نے جگہ سا جواب دے دیا ہے، دو ٹوک جواب دے دیا ہے کہ ہم جنگوں میں شریک نہیں ہو سکتے، امن کے لیے جو جو کردار ہم کر رہے ہیں اور جو کیا ہے، اور جو یہاں تک بھی معاملہ آیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے بغیر طالبان اور امریکہ، طالبان اور افغان گورنمنٹ، طالبان اور عبداللہ یہ مذاکرات نہیں ممکن تھے، یہ پاکستان نے ان کو یہاں تک لائے، اور اٹ ہیز بیکم پاسبل فار دی امریکن ٹروپس ٹو لیو اینڈ نیٹو ٹو وائنڈ اپ۔ تو وہ اس لیے یہ بائیڈن کا یہ آج ان کو نظر آتا ہے کہ وہ کل یہی بائیڈن ہوں گے، 1500 ٹیلی فون آ رہے، ابھی فون کیا 20 منٹ عمران خان کو، 30 منٹ آرمی چیف کو، 15 منٹ صدر کو، تو دس از نتھنگ نیو، وی ہیو سین دیز تھنگس۔ اور پھر یہ بھی سن لے کہ جب روس کی اپنا شکست ہو گئی اور ریگن اور گورباچوف کی سمٹ ہوئی بدنام زمانہ، پریزیڈنٹ آف دی ٹائم ضیاء الحق ٹرائی ٹو ریچ پریزیڈنٹ ریگن، ان کو نو مسٹر پریزیڈنٹ ہی از گیٹنگ بریفنگ، ہی از فلانا، اب انہوں نے 2 دن کوئی ٹیلی فون نہیں سننا، کسی سے نہیں ملنا، صرف کنسنٹ، یعنی وہ کوشش کر کے تو فون نہیں کہ انہوں نے جو 2 منٹ بعد فون کرتے تھے۔ تو یہ ہم نے بڑی دفعہ دیکھا ہے، اور اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ پاکستانی قوم اور فوج اور حکومت اور عوام متحد ہو کر، گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہے کہ جو موقع پاکستان لے اس میں پوری قوم اور فوج کٹھے ہو۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ چودھری صاحب سب سے مشکل وقت تھا یمن کے لیے پاکستان کا انکار کرنا سعودی عرب کو، وہ سب سے مشکل ترین وقت تھا، اور اس وقت اگر پاکستان نے سٹینڈ لیا، اور اس کی قیمت آج تک ادا کی جا رہی ہے، پاکستان آج تک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے کہ یمن میں ہم نے ٹروپس کیوں نہیں بھیجے، تو اگر اس وقت ہم انکار کر کے اتنے مضبوط برادر دوست کو بھی ہم فیس کر سکتے ہیں، تو پھر آنے والے دنوں میں باقی بھی چیزیں فیس ہو جائیں گی، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو لیکن جو صاحب جس کا ذکر آپ نے کیا، اب یہ لڑائی کہاں سے شروع ہوئی ہے، اور ایبسولیوٹلی ناٹ کیوں کہنا پڑا پرائم منسٹر عمران خان کو اور ہماری عسکری قیادت کو، ایبسولیوٹلی ناٹ اسی لیے کہنا پڑا کہ ہم اس جو نئی جنگ ہے اس میں ہم نہیں اپنا خون بہانا چاہتے بے وجہ۔ ہوا یہ ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں بگرام ایئر بیس کہتے رہے، امریکنز کہتے رہے کابل حکومت کو کہ جناب ہم آپ کو باقاعدہ طور پہ ٹیک اوور کریں گے، ہم جب ساز و سامان چلا جائے گا اس کے بعد باقاعدہ آپ کے حوالے کریں گے، سیکورٹی آپ اپنی ذرا بہتر کر لینا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ ساری باتیں ادھر ہوتی رہیں۔
لیکن چوہدری صاحب اب یہ افغان کمانڈر نہیں، یعنی کہ افغان فوج کے کمانڈر نے یہ سارا راز فاش کر دیا کہ امریکنز بگرام ایئر بیس سے رات کی تاریکی میں فرار ہوئے، اور افغان حکومت کو، کابل حکومت کو بھی اعتماد میں لینا مناسب نہیں سمجھا انہوں نے۔ کس پہ کیا وجہ تھی؟ ذرا سنائیے گا جی افغان فوج کے کمانڈر کا اسٹیٹمنٹ۔ After we received some rumor that the Americans left the Bagram, we increased our intelligence report, and finally by 7 o'clock morning we understood that it was confirmed that they are already left the Bagram. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں صبح 7 بجے پتہ چلا کہ بگرام ایئر بیس سے امریکی جا چکے ہیں، اور وہ بھی کچھ مقامی لوگوں نے بتایا کہ وہاں پہ آ گئے ہیں لٹیرے، کیونکہ وہاں پہ اسکریپ بھی بہت پڑا تھا، انریسٹ ہونے کا خطرہ تھا۔ لیکن جو صاحب اصل میں آپ کو بتاؤں کہ ہو سکتا ہے بیجنگ یا پھر رشیا نے، انہوں نے افغان حکومت کو جگایا کابل میں کہ اٹھیں اور بگرام ایئر بیس پہ جائیں، وہ خالی ہو چکا ہے، وہ آپ کے اتحادی جو ہیں وہ آپ کو بھی بتا کر نہیں گئے۔ تو یہ ہے اس وقت گراؤنڈ۔ اور اس کے بعد جو انڈیا، وہ آپ نے ایک تصویر بھی بھیجی تھی، انڈیا نے اسی رات، وہ پہلے بلکہ یہ ہوتا رہا کہ پہلے ہم جائیں گے، اسی رات انڈیا C-17 طیارے آئے، 3 پروازیں ان کی تھیں، وہاں سے وہ راہ کے اور جتنے بھی تھے وہ سارے وہاں سے فرار ہوئے، وہ بھی رات کی تاریکی میں فرار ہو کے گئے ہیں۔ جس کے بعد دلی کا دفتر خارجہ جو ہے وہ پہلی دفعہ بولا کہ یہ بیس لیس خبریں ہیں، بے بنیاد خبریں ہیں کہ ہم افغان طالبان کے ساتھ کوئی ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب چودھری صاحب، نہیں، وہ آپ کو میں ابھی پہلے ایک نے کہا کہ سب کو کیوں اتنی باتیں بتائی گئی ہیں، تو آپ کو یاد ہے پرانی باتیں میں پھر یاد کرا دیتا ہوں۔ ہمارے ایک سینیٹر ہیں اس وقت، وہ بھی وہاں میٹنگ میں ہوں گے، ڈیفینس کمیٹی میں بھی ہے، تو انہوں نے ایک انڈین تھا، وہ اب فوت ہو چکا ہے، کلدیپ نیر، جی ہاں بالکل، تو ان کا انٹرویو کروایا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے۔ یس بالکل، جی کہ جی ہم وی آر اے نیوکلیر پاور، یعنی وہ 80s کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی جب کا مجھے بھی پتا ہے۔ ہاں جی، تو وہ کئی میسیجز دینے ہوتے ہیں، اور پھر پریزیڈنٹ ضیاء وداؤٹ some sufficient notice, he went and کرکٹ ڈپلومیسی flew to Delhi، اور وہاں جو راجیو کے انہوں نے کہا تو جی بالکل، اور اس کا وہ رام داس جو تھا، اس نے کہا کہ جو وزیر اعظم تھا میرا راجیو گاندھی، اس کا رنگ جو تھا سرسوں کی طرح پیلا پڑ گیا، اور چٹکی سے کاٹو تو اس کے اندر کوئی ایک قطرہ خون نہیں تھا، ہوائیاں اڑ رہی تھی، اور پریزیڈنٹ وہی ایک براڈ یعنی ہنسی جو تھے اپنے چہرے پر، مسکراہٹ لے کے واپس آ گیا، میسج دے کے سٹرن، اچھا اوکے تھینک یو۔ بالکل ایسا ہی بات یہ ہوتی ہے، کئی سمبولک چیزیں ہوتی ہیں، کئی جو ہیں اب وہ آپ کو ملک کے مفادات کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے اب کون سے نہیں پاپڑ بیلے کہ جو یہاں قاتل تھے ہمارے، جنہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا، حملے کیے، ہمارے سویلینز کو، پولیس کو، فوج کو، ان کو قتل کرانے کے لیے افغانستان کا بارڈر بھی بعض دفعہ کراس کرنا پڑا۔ ایسا ہی، لیکن یہ پھر ملک کے مفاد میں کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ڈاکٹر ایکیو خان کا جملہ بڑا تاریخی تھا اس انٹرویو میں کہ انڈیا کے جو آپ کی یہ عمارتیں ہیں یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گی، ہوا میں اڑیں گی جب ہم اپنا کام دکھائیں گے۔ تو بڑا میسیج دیا گیا، اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بیوقوف نہیں ہوتا، اگر 80 آدمیوں کو بلا کے بریفنگ دی گئی ہے تو اس کے کافی زیادہ جہتیں ہیں اس بریفنگ کی۔ تو ایک بریک پہ جاتے ہیں جی، بریک کے بعد کچھ اور خبر، بلکہ 80 جہتیں کہا جا رہا ہے جی، اس بریفنگ کی 80 ارکان ہیں تو 80 جہتیں ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ تو بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے، اس طرف ذرا جاتے ہیں۔ پہلے ایک چھوٹا سا ایک اہم، وہ بھی بریکنگ خبر ہی ہے ویسے۔ چودھری صاحب، آپ بھی کتنے الزام لگاتے رہے ہیں
نواز شریف صاحب پہ کہ ان کے پلیٹلیٹس بھی نہیں گرے، کچھ بھی نہیں ہوا، ان کو کچھ نہیں ہے، وہ بالکل صحت مند ہیں، لیکن ان کی بیماری کی تشخیص ہو گئی ہے، ان کو کون سا عارضہ لاحق ہے اور اس کا علاج کیا ہے یہ معلوم ہو گیا ہے۔ یہ ذرا سنیے شاہد خاقان عباسی صاحب کی زبان سے، انہی کے ذرا زبانی سنیے جی وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو چوہدری صاحب آپ نے تبصرہ ضرور کرنا ہے اس پہ، ذرا سنائیے گا جی۔ اگر آج آپ سے ملک نہیں چل رہا، سیاست یا ملک کا چلانا نواز شریف کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو ہم ان سے کہیں گے جناب علاج چھوڑ دیں، اپنی جان کی پرواہ نہ کریں اور واپس آ جائیں، اور وہ آ جائیں گے۔ چوہدری صاحب اقتدار سے دوری، وہ کہتے ہیں علاج بھی چھوڑ دیں گے وہ۔ چلے اس سے اچھا میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں اور آپ سے ایک ذرا تھوڑا شیئر کروں گا، پوری ناظرین سے بھی، پوری دنیا میں لوگ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ، تو اس لیے ضروری ہے بات کرنا کہ جب نواز شریف پر جان، زندگی اور موت کی کشمکش جاری تھی بقول ان کے جی، اور پلیٹلیٹس کبھی 100 رہ جاتے تھے، کبھی 200، یعنی کبھی وہ فرشتے آتے تھے پھر ان کو واپس بلوا لیا جاتا تھا بقول ان کے، اس وقت رات کی تاریکی میں جب مریم نواز اور نواز شریف دونوں کوٹ لاکھپت جیل میں بند تھے، تو وہاں ایک اعلیٰ حیثیت کی شخصیت جن پر وہ تبرہ کرنا اور جن کو گالیاں دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں، ان میں سے ایک وہ ان کے ساتھ دونوں سے ملاقات ہوئی، اور پھر انہوں نے ساری مینوپولیشن کی، اپنی میڈیکل رپورٹس کی، اور آپ اب جائیں نا ہسپتال سے کہ جو نواز شریف دیا میڈیکل رپورٹ دے دو، تو کوئی آپ کو نہیں مل رہی کسی جگہ سے بھی، جہاں کی بھی تھی، اور پھر وہی وکیلوں کی مینوپولیشن اور جو انہوں نے پاپڑ بیلے۔ تو یہ آج آپ مریم صاحبہ سے اور نواز شریف سے یہ پوچھیں کہ وہ کن سے آپ ملاقاتیں کرتے رہے، بتائیں قوم کو، اور کم از کم مسلم لیگ نون والوں کو بتا دیں، نہیں تو ہمارا پھر یعنی آج آپ کو کھلا چیلنج ہے کہ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو پھر ہم ان لوگوں کے نام بتائیں گے جو آپ کو ایمبولینس میں رات کے اندھیرے میں ملنے آئے اور جن کے آپ نے منتیں کی ملاقات کے لیے اور جن سے آپ نے معاملات کیے۔ کس بندے کو بیوقوف بناتے ہو؟ یہ وہ فضل الرحمان کہ جی ابھی ملک میں جمہوریت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، جو بائیڈن کو نہیں پتا، اور جو بائیڈن سے تم کیا پوچھ رہے ہو؟ ان کا یہاں نینا فائٹ جو کونسل جنرل تھی لاہور میں، those who know me they know it کہ میں I do not tell lies، الحمدللہ۔ کوئی خدا نہ خواستہ کسی وقت کہ بھئی میں کسی فون کا جواب نہیں دے سکا یا کوئی تو کوئی کہہ دو کہ جی بھئی، ورنہ تو یہ ان خاتون کو میں نے کہا یہاں دھاندلی ہو گئی ہے، وہاں ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، مسٹر حسین forget about الیکشن ہو گئے ہیں، نواز شریف has become prime minister، شہباز has become chief minister، let them function، forget about any rigging۔ یار کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ وہ ٹھیک ہے شاید خاقان عباسی نے، آج کل کچھ نہ کچھ ان کے نا منہ سے سچی باتیں نکل جاتی ہیں، کہتے ہیں جی میں بھی الیکشن چوری کے ذریعے آیا ہوں۔ بھئی ہمیں کیا بتاتے ہو؟ ہم نے خود دیکھا ہے 4 جنرلوں نے اس وقت مجھے ذاتی طور پر، جب کہیں گے تو میں نام لے دوں گا، موسٹ آف دیم آر ریٹائرڈ بائی ناؤ، انہوں نے کہا جی وہاں یہ ہوا ہے، وہاں یہ ہوا ہے۔ وہ چوہدری صاحب پھر وہی کہتے ہیں کہ بات کرتے ہیں تو پھر پوری بات بتانی پڑتی ہے۔ وہ یہ جو ابھی بپن راوت پہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ چیف آف ڈیفنس یہ پاکستان سے ہی انہوں نے آئیڈیا لیا تھا۔ بپن راوت کو جو چیف آف ڈیفنس بنایا ہے تو کیانی صاحب کو بھی لالی پاپ دیا تھا نواز شریف صاحب نے کہ ہم آپ کو چیف آف ڈیفنس بنا دیں گے، ٹھیک ہے جی، چیف آف ڈیفنس بنا دیں گے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے ادارے کا کہ وہ کام نہیں ہو سکا، ورنہ تو آپ کو خیر بات طرف کی اور سے اور نکل جائے گی۔ ایک اور خبر ہے جی، جنرل کیانی نے تو خدمات بھی بڑی دی ہیں ملک کے لیے، بس سر کیانی صاحب کی خدمات بھی اپنی ہیں، بس یہ 2-4 اگر کام نہ کرتے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر رہتا، اور اس کی وجہ یہی تھی۔ آگے چلتے ہیں جی، معید یوسف صاحب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، انہوں نے بھی ایک بات کر دی ہے، جیسے ٹورڈز افغان، ٹورڈز امریکن پالیسی کہ ہم کہاں پہ ہیں کہاں پہ نہیں ہیں امریکہ کے ساتھ، اسی طریقے سے انڈیا کے ساتھ
ہمارا کیا لینا دینا ہے وہ بھی ایک واضح طور پہ بتا دیا. ذرا سنائیے جی. انڈیا ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا جی کہ میں معاملات ٹھیک کرنا چاہتا ہوں بشمول کشمیر کے. تو ہم نے پبلکلی کہا اسٹیٹ ہوڈ ہے, ڈیموگرافک چینج کا پرماننٹ ریورسل ہے, پولیٹیکل فلاں فلاں, ٹھیک ہے, یہ کریں تو ڈائیلاگ شروع ہو سکتا, یہ نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں جا سکتے. سمپل, یہ جواب تھا اس رابطے کا. ہم نے کہہ دیا. ابھی آپ کو زمین پہ کچھ نظر آیا وہاں پہ؟ نہیں, تو بات ختم ہو گئی. اب رک گیا ہے معاملہ. ہم نے ان کو بتا دیا ہم کیا چاہتے ہیں, اگر بات کرنی ہے کر دیں گے تو دیکھ لیں گے. یہ جیسا آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف انڈیا وہ بہت ہی پرلے درجے کا مکار ملک ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ایسا مکار دشمن, ایک طرف وہ ہمیں انگیج کر رہا ہے, آئی ایس آئی چیف سے ملاقاتیں ان کے راہ چیف کر رہے ہیں, اجیت ڈوول ملاقاتیں کر رہے ہیں, پاکستان کو مختلف فارمولاز پیش کیے جا رہے ہیں, روڈ میپ دیا جا رہا ہے کہ آئیں. دوسری جانب انہی دنوں میں مقبوضہ کشمیر میں جو ہند نواز دلی نواز کشمیری ہیں ان کو رام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی خفیہ ملاقاتوں کے ذریعے, اور تیسری جانب پاکستان میں دہشت گردی کروانے کے لیے یہاں پہ گاڑیاں تیار کروائی جا رہی تھیں جو جوہر ٹاؤن میں بھی پھٹی اور باقی کئی گرفتار بھی ہو گئے ہیں ان میں, اور کراچی میں آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہ وہ مختلف ڈائمینشنل قسم کی پالیسیز لے کے آگے بڑھ رہا تھا, اور انگیج کر کے کشمیریوں کا مورال ڈاؤن کرنا. اور اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.